بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا فضل و احسان اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں آج اس مقدس دن جمعہ کے مبارک موقع پر اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج نیا اسلامی سال اس کا آغاز ہو رہا ہے، یکم محرم الحرام ہے۔ تمام مومنین کو یہ نیا سال مبارک ہو۔ اللہ کرے یہ سال امت مسلمہ کے لیے اور ہم سب کے لیے باعث خیر بنے۔ ہم پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر آیت نمبر 95 سورہ بقرہ اس تک ہم نے پڑھا تھا، اور پچھلے درس کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ یہودیوں کی ایک دل میں بات تھی، اور وہ اس کا اعلان کرتے تھے کہ ہم اللہ کے مقربین ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جنت صرف ہمارے لیے ہے اور کوئی اس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس پر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایک سوال کیا، اور حضور رحمت کائنات کے ذریعے یہ بات ان تک پہنچائی کہ اگر جنت تمہارے ہی لیے ہے اور کوئی اس میں نہیں جائے گا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو پھر تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے، دنیا کو چھوڑنا چاہیے، اور اس دنیا کے اندر جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہیں، ان سے آزاد ہو جاؤ اور اللہ سے موت کی تمنا کرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے، اور نہ ہی انہوں نے یہ بات کی۔ اللہ پاک نے وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا یہ ایک بہت بڑا چیلنج کیا، اور یہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو اللہ رب العزت نے واضح دلائل عطا کیے تھے، نازل کیے تھے، ان میں سے یہ آیت یہ بطور دلیل اور وہ ایک بینہ بن کر دنیا کے سامنے آئی کہ یہودیوں کا دعویٰ صرف دعویٰ رہا، وہ اپنے دعوے پر دلیل پیش نہ کر سکے، اور نہ ہی انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں موت طلب کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے دعوے میں سچے نہ تھے۔ اب اللہ رب العزت آیت نمبر 96 میں یہ بات اور کھولتا ہے اور بیان فرماتا ہے کہ ان کی جو قلبی کیفیت تھی یہودیوں کی، ان کا حال اصل میں یہ تھا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، آپ انہیں یقیناً سب لوگوں سے بڑھ کر جینے کی ہوس میں مبتلا پائیں گے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ مخاطب کرتا ہے اور دو تاکیدات کے ساتھ یہ بات بیان کرتا ہے کہ یہ جو یہودی کہتے ہیں جنت ہمارے لیے ہے اور کوئی داخل نہیں ہوگا، اگر ایسے ہوتا تو یہ موت کی تمنا کرتے، یہ اللہ کی بارگاہ میں اس دنیا سے چھٹکارا پانے کی التجا کرتے اور جنت میں داخل ہوتے، نہیں، لیکن ان کے اندر جینے کی تمنا، احرص الناس، یہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر حریص ہیں، ان کے اندر ہوس ہے، ان کے اندر طلب ہے، کس بات کی؟ علی حیات، جینے کی، یہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کے اندر یہ بات، یہ دعویٰ سچا ہوتا، یہ اپنے اس بات میں کامل ہوتے اور یہ بات اپنے دل سے کہتے اور اس پر ان کا ایمان پختہ ہوتا، تو دنیا سے چھٹکارا پا لیتے، چھوڑ دیتے دنیا کو۔ لیکن فرمایا گیا وَلَتَجِدَنَّهُمْ، آپ ان کو ضرور پائیں گے اس حال میں کہ احرص الناس، یہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر حریص ہیں،
ہوس رکھتے ہیں، چاہت رکھتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں، کس بات پر؟ فرمایا اعلی حیات، جینے کی تمنا کرتے ہیں، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اہل کتاب ہیں، ان کو پتہ ہے کہ مرنا ہے، ان کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، ان کو پتہ ہے کہ اللہ نے یہ آخرت کی ایک زندگی رکھی ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ باوجود اس بات کے جاننے کے کہ اللہ نے یوم قیامت بھی مقرر کیا ہوا ہے، اس میں فیصلہ ہوگا کہ حق پر کون ہے اور ناحق کون ہے، دنیا میں کون کس طرح زندگی گزار کر آیا، یہ ساری باتوں پر ان کو ایمان بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی عام سی زندگی اعلی حیا، دنیا کی عام سی زندگی چاہے وہ جیسی بھی ہو، یہ مرنا نہیں چاہتے۔ اور پھر تقابل بیان کیا اللہ نے کہا وَمِنَ الَّذِينَ اشرکوا، حتیٰ کہ جو مشرک ہیں، شرک کرنے والے، جن کا آخرت پر ایمان ہی نہیں، جو یقین ہی نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جن کو قیامت کے دن پر یقین نہیں، جو صرف کہتے ہیں ہم نے بس دنیا میں ہی رہنا ہے، وَمِنَ الَّذِينَ اشرکوا، جو شرک کرنے والے ہیں، مشرک ہیں، جن کا آخرت پر ایمان ہی نہیں، ان سے بھی بڑھ کر یہ یہودی اہل کتاب ہو کر جینے کی تمنا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا یود احدہم، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ لو یعمر الف سنہ، کاش اس کی زندگی 1000 سال ہو جائے۔ ان میں سے ہر ایک کی یہ دل میں طلب ہے، ان کی طلب کیا ہے؟ لو یعمر الف سنہ، کہ ہر ایک اتنا جینا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے الف سنہ فرمایا، الف کہتے ہیں 1000 کو، یعنی ہر ایک کے دل میں دنیا کی طلب، دنیا کی جینا، دنیا کی زندگی، اس کے بارے میں اس قدر ان کے اندر حرص ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم 1000 سال اس دنیا میں زندہ رہیں، نہ مریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اس دین حق کو جان کر پہچان کر پھر بھی انکار کیا ہے، ہم نے اس قرآن کو پتہ تھا کہ یہ قرآن حق ہے، یہ قرآن سچ ہے، لیکن پھر بھی انکار کیا تھا۔ اس لیے وہ دنیا میں جینا چاہتے ہیں، آخرت میں نہیں جانا چاہتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اللہ فرماتا ہے اگر اسے ہر ایک کو، ان میں سے ہر ایک کو اگر اتنی عمر مل بھی جائے کہ اگر وہ 1000 سال بھی زندہ رہیں، ہزاروں سال دنیا میں وہ قائم رہیں، دنیا میں جئیں، تو پھر بھی وہ کیا ہوگا؟ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، تو انہیں عذاب سے بچانے والی ان یعمر، یہ زندگی بچانے والی نہیں ہوگی۔ 1000 سال یہودیوں تم جی لو، تم دنیا کے اندر رہ لو، تم دنیا کے مزے لے لو، لیکن تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نے نبی رحمت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر انکار کیا ہے، تم نے قرآن کو حق سمجھ کر پھر انکار کیا ہے، اور اس لیے اب تم اگر 1000 سال بھی زندہ رہو، دنیا میں جیتے رہو، تمہیں کبھی بھی یہ زندگی عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ آگے فرمایا واللہ بصیر بما یعملون، اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ واللہ بصیر، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کے سامنے ہے، بما یعملون، جو وہ کام کرتے ہیں۔ اب اس آیت کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اللہ نے اس آیت کا آغاز 2 تاکیدات کے ساتھ بیان کیا۔ فرمایا وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، لام بھی تاکید کا ہے اور نون ثقیلہ یہ بھی تاکید کا ہے، اور پھر اس تاکید کے ساتھ اللہ پاک نے اس کو پختہ کر کے اور مضبوط کر کے اور تاکید بنا کر یہ بات بیان کی کہ ہر یہودی کو آپ دیکھیں گے، یہودیوں کو دیکھیں، ان میں سے ہر ایک دنیا میں جینے کی تمنا رکھتا ہے، اور اس قدر تمنا رکھتا ہے کہ دنیا میں اتنا کوئی مشرک بھی نہیں رہنا چاہتا جتنا یہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے پھر ساتھ فرمایا اعلی حیات، کہ جینا چاہتے ہیں۔ علل حیات اس کو خاص نہیں کیا، یعنی الف لام کے ساتھ زندگی کو نہیں اللہ پاک نے بیان کیا، الحیات نہیں فرمایا،
علی حیات فرمایا۔ کیا مطلب؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر علل حیات فرمایا جاتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر یہودی دنیا میں بڑی شان کے ساتھ جینا چاہتا ہے اور وہ جینا ہی چاہتا ہے، لیکن قرآن کا انداز بیان دیکھیں، قرآن کی یہ خوبصورت انداز ہے۔ اللہ نے کہا یہ صرف جینا چاہتے ہیں، چاہے زندگی مشکلات والی ہو، مصائب والی ہو، پریشانیوں والی ہو، دکھوں والی ہو، یہ مرنا نہیں چاہتے، ان کے اندر یہ بات ہے۔ یہاں پر جو حیات ہے یہ نکرہ بیان ہوئی ہے، یہ معرفہ نہیں بیان ہوئی۔ پھر وہ بات میں کہہ چکا کہ یہ مشرکوں کے ساتھ اگر تقابل کریں، مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، رسولوں کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، وہ بس دنیا کی زندگی کو ہی مانتا ہے، اور اس کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں انما ہی حیاتنا الدنیا، بس یہی دنیا ہی کی زندگی ہے، نموت ونحیا، ہم اسی میں جیے مریں گے، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں بس زمانہ مارتا ہے، جب خود بخود یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے، انسان پیدا ہو رہا ہے، جی رہا ہے، مر رہا ہے، بس یہی زندگی ہے، اسی میں کھا پی لو، یاشی مار لو، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ تو شرک کرنے والوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے جو شرک کرنے والے ہیں، مشرک ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بس دنیا کی زندگی ہے، اسی میں جینا مرنا ہے، اسی میں کھانا پینا ہے، یہی موجیں کرنی ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان کا عقیدہ تو ہے ہی نہیں کہ آخرت ہوگی، وہ تو مانتے ہی نہیں کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ تو تم تو یہودیوں اہل کتاب ہو، تمہیں تورات ملی ہے، تمہیں اللہ کے نبیوں نے اللہ کے سارے پیغام پہنچائے ہیں، تمہیں ہر بات کا پتہ ہے، لیکن پھر بھی تمہارا ایمان اور یقین وہ نہیں جو تمہارا ہونا چاہیے، تم تو مشرکین سے بھی بڑھ کر دنیا کی زندگی جینا چاہتے ہو۔ اور قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے الف کا لفظ ارشاد فرمایا یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک ہزار سال جینا چاہتا ہے۔ تو یہاں جو الف کا لفظ ہے یہ ہزار، یہ کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی ان میں سے ہر ایک لمبی زندگی جینا چاہتا ہے۔ یعنی الف بول کر یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ 1000 سال جینا، بلکہ الف بول کر، ہزار بول کر قرآن یہ ان کی مزاج کو، ان کی چاہت کو، ان کے حرص کو، ان کے لالچ کو بیان کرتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک لمبی زندگی جینا چاہتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر یہ ہزاروں سال جی بھی لیں تو کیا ہوگا، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر ہزاروں سال بھی زندہ رہے تو وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ ضرور ان کے اعمال کی ان کو جزا دے گا اور ان کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اب اگلی آیت سے پہلے ہم ایک تھوڑا سا اس کو بیک گراؤنڈ سمجھ لیں کہ یہودیوں کا، ہم یہودیوں کو پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ زیادہ تر یہودیوں کی بات کرتی ہے ابتداً۔ ان کے عقیدے میں ایک بات شامل ہے کہ وہ حضرت جبریل امی جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کے ساتھ وہ دشمنی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ وہ دوستی نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں یہ فرشتہ ہمارا دشمن ہے۔ تو اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اگلی آیت کو سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ سناؤں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ وہ تورات سننے کے لیے، پچھلی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی یہودیوں کے اوپر، تو اس کو سننے کے لیے آپ یہودیوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے ادھر، ان کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آقا علیہ السلام گزرے، حضرت عمر یہودیوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے گزرنے کے بعد حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ، اور انہیں قسم دی، انہیں کہا میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں یہودیوں بتاؤ رسول اللہ کو جانتے ہو؟ ان کے بڑے عالم نے کہا کہ انہوں نے بہت بڑی قسم دے دی ہے حضرت عمر نے، تو اب ان کو جواب سچا ہی دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں یہ اللہ کے رسول ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ پھر تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اگر تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور سچے رسول ہیں تو پھر اتباع کیوں نہیں کرتے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر جو وحی لاتا ہے وہ فرشتہ جبریل، وہ ہمارا دشمن ہے، اس لیے ہم ان کی بات کو نہیں مانتے۔ وہ ہمیشہ سختی کا پیغام لاتا ہے، جنگ کا پیغام لاتا ہے، جہاد کی بات کرتا ہے، ہلاکت کی بات کرتا ہے۔ یہ ان کے عقیدے میں ایک بات بیٹھ گئی تھی۔ اب وجہ کیا تھی وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ جب کہ وہ کہتے ہیں باقی سارے ملائکہ جتنے فرشتے ہیں ان کے ساتھ ہماری صلح ہے، تو
تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا میکائیل کے ساتھ؟ انہوں نے کہا جی وہ تو بڑا رحمت کا فرشتہ ہے، بارش لاتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ان دونوں فرشتوں کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، جبریل کے بارے میں اور میکائیل کے بارے میں، حقیقت میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی دونوں یہ رب کے ہاں بڑے مقام رکھتے ہیں، ان کا ایک دائیں جانب ہے اللہ کے، ایک بائیں جانب ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر یہ بات تم مانتے ہو کہ جبریل دائیں جانب، میکائیل بائیں جانب، دونوں اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں، تو پھر کیا تم یہ بات سمجھ سکتے ہو کہ میکائیل جبریل کے خلاف چلے گا یا جبریل میکائیل کے خلاف چلے گا؟ دونوں اللہ کی بات ماننے والے فرشتے ہیں، وہ تو وہ بات کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ تو تمہارا یہ جو عقیدہ ہے کہ میکائیل اگر وحی لاتا اور یہ ان کے پاس وحی لاتا تو ہم اس وحی کو مان لیتے۔ اب بات آپ نے سمجھنی ہے، وہ یہ جانتے تھے کہ وحی سچی ہے، وہ یہ مانتے تھے کہ حضور سچے ہیں، لیکن دشمنی کہاں پر جا کے لگائی؟ انہوں نے کہا جی جو فرشتہ آتا ہے ان کے پاس ہماری اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آگے سے ان کو سمجھایا، انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں بات سمجھنی چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور جو جبریل اور میکائیل ہیں یہ دونوں اللہ کے مقربین ہیں، اور دونوں وہ بات کرتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اللہ کی ہر اس بندے کے ساتھ صلح اور دوستی ہے جو ان فرشتوں کے ساتھ دوستی رکھے۔ اس بات کو کرنے کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں میں چل پڑا۔ یہ واقعہ ہوا، یہودیوں کے ساتھ گفتگو ہوئی، اور وہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں چلا۔ جیسے ہی میں حضور کی خدمت میں آیا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کی حضور میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا عمر خاموش رہو، ابھی میں جو تمہیں آیتیں میرے اوپر نازل ہوئی ہیں وہ میں تمہیں سناتا ہوں۔ بات بڑی زبردست ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جو بات کر کے آئے تھے یہودیوں کے ساتھ، جو گفتگو ان کی ہوئی تھی حضرت جبریل امین کے بارے میں، وہ ابھی وہی بات منہ میں تھی۔ حضور نے کہا سنو ابھی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور وہ آیت یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ اگلی آیت ہی وہی ہے، آپ فرما دیں جو شخص جبریل کا دشمن ہے وہ تو ظالم ہے۔ جبریل کا دشمن کیوں ہے؟ فإنہ نزلہ علی قلبک، اے حبیب آپ کے دل پر اس نے نازل کیا ہے، قرآن نازل کیا ہے، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ابھی حضرت عمر کی بات جو ان کے ساتھ ہوئی تھی یہودیوں کے ساتھ جبریل امین کے بارے میں کہ وہ ہمارا دشمن ہے، میکائیل ہمارا دوست ہے، ابھی یہ بات انہوں نے کی تھی کہ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی اور فرمایا جو بھی دشمن ہے جبریل کا، جبریل تو وہ ہے جس نے اے نبی اے حبیب آپ کے دل پر قرآن کو نازل کیا ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے نازل ہوا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، وہدن، اور ہدایت دینے والی ہے، وبشرا، اور خوشخبری سنانے والی ہے، للمؤمنین، ماننے والوں کو، ایمان رکھنے والوں کو۔ تو یہ بات آپ سمجھ گئے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی، یہ آیت نمبر 97، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ جو یہودیوں کا دشمنی تھی حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اس کی بنا پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی۔ اب اس دشمنی کے اندر جو مین نقطہ تھا وہ کیا تھا کہ اگر فرشتہ اور آتا تو ہم مان لیتے، لیکن فرشتہ یہ آیا ہے اس کی ہمارے ساتھ دشمنی ہے، اس لیے ہم یہ پیغام نہیں مانتے۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ بہانہ کیا بہانہ تھا، یہ آپ کو سمجھ ہے نا۔ اگر آپ کا دل بے ایمان ہو اور آپ کوئی بات نہ ماننا چاہیں تو یہ عذر بنایا جاتا ہے کہ یہ بات نہیں، اگر یوں ہوتی تو ہم مان لیتے، یہ تو ایک عذر بنایا گیا۔ تو اس بات کو قرآن کہتا ہے، اور یہ انداز دیکھیں، اللہ پاک فرماتا ہے قل من کان عدوا لجبریل، جو بھی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہوا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ تو وہ ہے جس نے اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن کو نازل کیا۔ یہاں ایک طرح سے نزول قرآن جو حضور کی ذات پر ہوا، اس وجہ سے یہودیوں کی حضرت جبریل کے ساتھ دشمنی بنی۔ تو بات کیا پتہ چلی کہ صرف اس وجہ سے جبریل امین کے ساتھ دشمنی ہوئی کہ وہ قرآن، وہ وحی، وہ اللہ کا پیغام
وہ نبوت اور رسالت کی باتیں وہ حضور کے دل پر کیوں اتری؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس آتی، نبوت ہمیں ملتی، آخری نبی ہونا ہمیں شرف ملتا۔ تو یہ بات جو ہے اس کو قرآن مجید کی اس آیت نے بیان کیا۔ حضرت امام بخاری نے حضرت انس کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی ہے، بڑی خوبصورت باتیں اس میں، جس میں حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی علماء میں سے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تو میں نے بھی سنا کہ آپ نبی بن کر آئے ہیں۔ وہ چونکہ یہودیوں کے عالم تھے، ان کو پچھلی ساری باتیں پتہ تھیں، تورات کے اندر حضور علیہ السلام کی نشانیاں انہوں نے پڑھی تھیں اور سب باتوں سے باخبر تھے۔ وہ کہتے ہیں میں حضور کے علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے آقا علیہ السلام سے 3 سوال کیے، اور میں نے یہ کہا کہ ان سوالوں کا جواب کوئی نبی کے علاوہ نہیں دے سکتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام وہ کہتے ہیں پہلی بات میں نے یہ پوچھی کہ حضور قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایک آگ نکلے گی جو لوگوں سے کو مشرق سے نکال کر مغرب کی طرف لے جائے گی۔ جواب درست تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یہ بات میں نے سمجھ لی کہ یہ پہلی نشانی انہوں نے جو قیامت کی ہے وہ بیان کر دی ہے، اور یہ کسی اور کو نہیں پتا تھی۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ جنتیوں کا پہلا کھانا کون سا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مچھلی کی کلیجی یہ ضیافت کے طور پر جنتیوں کو پہلا کھانا دیا جائے گا۔ وہ بھی بات درست نکلی۔ اور جو انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ بچہ کبھی باپ کی شکل پر ہوتا ہے، کبھی ماں کی شکل پر ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے اس کو بیان کیا کہ کبھی اگر باپ کا پانی ماں کے پانی پر غلبہ پا لے تو اس وقت شکل باپ کی طرف چلی جاتی ہے، اور اگر ماں کا پانی باپ کے پانی پر غلبہ حاصل کر لے تو شکل ماں کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ بات بھی کسی اور کو نہیں پتا تھی۔ انہوں نے کہا آپ نے سچ بیان کیا۔ آقا علیہ السلام نے اسی وقت بیان فرمایا کہ ابھی جبریل امی آئے، انہوں نے مجھے یہ تینوں سوالوں کے جواب دیے۔ اس وقت انہوں نے عبداللہ بن سلام نے جو یہودی علماء میں سے تھے انہوں نے کہا جی وہ تو ہمارے دشمنوں میں سے ہے۔ آقا علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اظہار کیا، یعنی یہودیوں کے دل میں یہ عقیدہ بیٹھا ہوا تھا کہ جبریل جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور دشمنی کی وجہ کیا ہے کہ اس نے وہی ہمیں نہیں دی، وہی کسی اور کو دے دی، نبی علیہ السلام کو دے دی۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہماری ان کے ساتھ دشمنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ انہوں نے کہا حضور آپ نے جو بھی بیان کیا ہے سچ بیان کیا ہے، اور اسی وقت انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ایک اور واقعہ بھی اس کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، بڑا دلچسپ ہے۔ یہودی علماء کا ایک گروپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سوال پوچھیں گے، 5 سوال پوچھتے ہیں، اگر آپ نے ان کے سچ جواب دے دیے ہم آپ کو مان جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے وہ بات ان کو دہرائی۔ آپ نے کہا بھائی اس بات کا اقرار کرو، وعدہ کرو کہ اگر میں نے جواب درست دے دیے میری نبوت کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی مان لیں گے۔ آقا علیہ السلام فرمایا پوچھو۔ انہوں نے کہا اے ابو القاسم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سی چیز حرام کر دی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پر ایک چیز حرام کی تھی، وہ کیا تھی؟ حضور علیہ السلام نے فوراً جواب دیا۔ آپ نے فرمایا ان کو عرق النساء کی بیماری ہوئی اور یہ نظر مانی انہوں نے کہ اللہ اگر مجھے شفا دے دے تو میں اپنی پسندیدہ کھانا چھوڑ دوں گا اور اپنی پسندیدہ شربت چھوڑ دوں گا۔ تو جب اللہ نے ان کو شفا دے دی تو انہوں نے اونٹ کا گوشت جو ان کو سب سے زیادہ پسند تھا وہ چھوڑ دیا، اور اونٹنی کا دودھ جو ان کو سب سے زیادہ پسند تھا وہ چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ آپ نے درست فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مانتے ہو درست ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل آپ نے جواب درست فرمایا۔ جب یہ بات کر چکے تو انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ جو نبی امی ہوگا اس کی خاص علامت کیا ہوگی؟ یعنی وہ حضور کو مان رہے تھے دل میں لیکن اقرار نہیں کر رہے تھے، وہ مزید تصدیق چاہ رہے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے آگے سے فرمایا جو نبی امی ہوگا، اپنی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا اس کی آنکھیں سو رہی ہوں گی لیکن اس کا دل جاگ رہا ہوگا۔ آپ نے پھر ان سے پوچھا کیا میں نے جواب درست دیا؟ انہوں نے کہا جی درست دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کڑک جو بادلوں کے اندر کڑک کی آواز ہے، کڑک اور آواز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے، بادلوں کا فرشتہ، اور اس کی آواز ہے۔
آپ نے پھر پوچھا تم یہ مانتے ہو میں نے جواب درست دیا؟ انہوں نے کہا بالکل مانتے ہیں، آپ نے جواب درست فرمایا۔ پھر انہوں نے پھر وہی سوال پوچھا جو حضرت عبداللہ بن سلام نے پوچھا تھا، کیا وجہ ہے کہ عورت بچہ کبھی جنتی ہے تو وہ ماں کی شکل میں ہوتا ہے کبھی باپ کی شکل میں؟ آپ نے وہ جواب دے دیا جو پہلے میں نے آپ کو بیان کیا۔ اور آخر میں انہوں نے پوچھا آسمان کی خبر کون لاتا ہے، اور یہ کہا کہ آپ کا ساتھی کون ہے؟ اس پر جب حضور نے فرمایا کہ میرا ساتھی جبریل علیہ السلام، اور وہی آسمان سے خبر لاتا ہے، اس پر وہ جواب میں کہنے لگے کہ وہ تو ہمیشہ جنگ کی بات کرتا ہے، لڑائی کی بات کرتا ہے، قتال کی بات کرتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ اگر آپ کے پاس میکائیل آتے اور آپ یہ کہتے کہ میرے پاس میکائیل یہ خبریں لے کر آتا ہے تو ہم آپ کو مان جاتے، اب ہم آپ کو نہیں مانتے۔ بات آپ نے سمجھ لی۔ اب قرآن کی اس آیت کا تھوڑا سا تجزیہ دیکھیں۔ قرآن فرماتا ہے کل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك، آپ فرما دیں جو جبریل کا دشمن ہو تو اس نے تو آپ کے دل پر قرآن کو اتارا ہے۔ اب یہاں وجہ دشمنی بیان ہو گئی کہ قرآن کی نازل کرنا حضور کے دل پر، یہ وجہ دشمنی بنا یہودیوں کا، تو اس کو قرآن نے واضح کیا۔ اور بعض علماء نے اس کے اوپر بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتے ہیں قرآن یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو بھی جبریل کا دشمن ہو، کیونکہ اس نے آپ کے دل پر قرآن کو اتارا ہے، تو جواب اس کا شرط بنی اور اس کا جواب محذوف ہے، وہ یہ فَلْيَمُتْ غَيْظًا، جو جبریل کا دشمن ہو اس نے حضور کے دل پر قرآن کو نازل کیا، بس اس کو مر جانا چاہیے غصے سے، غیظ سے۔ اور جواب میں ایک اور بات جو محذوف ہے وہ یہ ہے کہ فَهُوَ عَدُوٌّ لِّي وَأَنَا عَدُوُّهُ، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو بھی جبریل کا دشمن ہوگا، کیونکہ اس نے حضور کے دل پر قرآن کو اتارا ہے، اب اگر کوئی جبریل سے دشمنی کرے گا فَهُوَ عَدُوٌّ لِّي، وہ میرا بھی دشمن ہے، وَأَنَا عَدُوُّهُ، اور میں اس کا دشمن ہوں۔ اس بات کو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیًا، جو میرے ولی سے، میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، اللہ کہتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے۔ یہاں اس بات کو دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں میں اگر اقرار کیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو بیان کیا۔ اگلی آیت ہم پڑھیں گے، وہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے ولیوں میں فرشتوں کا ذکر ہے، رسولوں کا ذکر ہے، اور اس کے مقربین نبیوں کا اور اللہ کے نیک صالحین کا ذکر ہے۔ قرآن فرماتا ہے من کان عدوا للہ، جو شخص اللہ کا، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، و رسلہ، اور اس کے رسولوں کا، و جبریل، اور جبریل کا، و میکالا، اور میکائیل کا دشمن ہوگا، فإن اللہ عدو للکافرین، بس اللہ ایسے کافروں کا بھی دشمن ہے۔ یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے بیان کیا من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہو، ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا فرشتوں کا، ملائکہ کا ذکر کیا۔ یہاں اللہ پاک نے پہلے اپنا ذکر کیا، پھر فرشتوں کا، پھر رسولوں کا، پھر خصوصاً جبریل اور میکائیل کا ذکر کیا، اور آخر میں فرمایا پھر اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ یہ ترتیب ہمیں بیان کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کو یہودیوں کا یہ عقیدہ پسند نہ تھا کہ اس کے محبوب بندے، اس کے رسول جو فرشتوں میں سے ہیں، ان کے ساتھ کوئی دشمنی رکھے، اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ اس کے رسولوں کے ساتھ کوئی دشمنی رکھے، نبیوں کے ساتھ دشمنی رکھے، اور نہ ہی اللہ پاک اس بات کو قبول کرتا ہے کہ مخلوق میں، عام لوگوں میں اگر اس کا کوئی مقرب نیک صالح بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، ولی ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی دشمنی رکھتا ہے تو اللہ نے یہ اعلان کر دیا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، ایسا شخص وہ کافر ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی دشمنی ہے۔ اور حدیث پاک کی روشنی میں اللہ پاک نے اس کے ساتھ اپنا اعلان جنگ کیا ہے۔ آخری بات اس پہ سمجھنے والی یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ ہماری اگر دشمنی بھی ہو تو اللہ کی وجہ سے ہو، اور اگر دوستی ہو تو اللہ کی وجہ سے ہو۔ اس کو تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم اگر کسی کے بارے میں دل میں دشمنی محسوس کرتے ہیں، بغض محسوس کرتے ہیں،
تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کیوں اس کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، ہمارا بغض کیوں ہے، ہماری نفرت کیوں ہے۔ اگر کسی دنیا کی وجہ سے ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، لیکن اگر اللہ کی وجہ سے ہے تو وہ قابل قبول ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اگر کسی کے ساتھ دوستی ہے، اچھا تعلق ہے، محبت ہے، تو اس کی بنیاد کیا ہے۔ اگر وہ بنیاد اللہ اور اس کے رسول اور دین کی ہے تو پھر جان لیں آپ صاحب ایمان ہیں، آپ اللہ رب العزت کی محبت میں ہیں، آپ اللہ رب العزت کی رحمت میں ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی ان باتوں کو درست کرنا ہے۔ یعنی اگر اس کو آسان کیا جائے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے تعلقات کی بنیاد کیا ہے، ہمارے ریلیشنز کی بنیاد کیا ہے، ہماری محبتوں کی بنیاد کیا ہے، ہمارے دشمنیوں اور بغض کی بنیاد کیا ہے۔ اگر وہ بنیاد اللہ، اس کا رسول اور دین ہے تو وہ مقبول ہے، چاہے وہ دشمنی ہے چاہے وہ دوستی ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ اگر کوئی اور وجہ ہے، کوئی ذاتی غرض ہے، کوئی زمین جائیداد ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو آپ کو جان لینا چاہیے نہ وہ دوستی کام کی ہے نہ وہ دشمنی کام کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا فہم اور قرآن کا نور اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔